بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیاست ٹونائٹ کے آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ ہمارے آج کے ایجنڈا میں شامل ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی سفیر سے ملاقات اور نئے سال کی مبارکباد، جھوٹی خبروں پر کاری ضرب، پیکا ایکٹ، مذاکرات کے لیے حکومت تیار، پی ٹی آئی فرار، وزیر اعظم شہباز شریف کی کوششیں رنگ لے آئی، بڑھتی ہوئی بیرونی سرمایہ کاری کم ترین سطح پر، مہنگائی کم ترین سطح پر، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ای وی بس سروس کا افتتاح کر دیا۔ اس پر ماہرانہ رائے دیں گے رضوان رضی اور امین حفیظ۔ السلام علیکم آپ دونوں کو، اور سب سے پہلے تو معذرت اگر میں نے کچھ غلط پڑھ دیا ہو، طبیعت بہت خراب ہونے کی وجہ سے ایک سانس میں بولنا بھی بڑا مشکل ہو رہا تھا۔ نہیں، نزلہ زکام ہوا ہے نا جی، اوہ ہوئے بچ کے جمعہ مبارک، لیکن بچ کے۔ اچھا رضی دادا، یہ جو کھانسی آتی ہے یہ تو سموگ سے آتی تھی، فضائی آلودگی سے آتی تھی، یا کوئی بد پرہیزی کر لیں؟ مونگ پھلی سردیوں میں ہوتا ہے نا، لڑکیاں مونگ پھلی ڈرائی فروٹ زیادہ کھا لیتی ہیں، کاجو وغیرہ بھی، مطلب ادھر ادھر سے مطلب وہ ابو لاتے ہیں۔ اچھا، پوچھ ان سے رہے ہیں جو خود 1.5 ہفتہ جو ہے وہ بیمار رہے ہیں اور ہمارے پروگرام میں بھی لاسٹ والے میں شامل نہیں تھے، مطلب بات مجھ سے کر رہے ہیں کہ لڑکیاں مونگ پھلی کھاتی ہیں تو بیمار ہوتی ہیں۔ حد ہے امین صاحب، کہنا تینوں تے سنانا نون، گل تو سمجھ آ گئی ہونی ہے۔ بہرحال آج شمائلہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو تھوڑا بہت تعاون کوئی کریں بات گے۔ نہیں۔ دیکھیے، بنیادی طور پہ کھانسی جو ہوتی ہے یہ ہمارے جسم کی مزاحمت ہوتی ہے۔ جو بھی اندر جراثیم جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری باڈی اس کو ریزسٹ کرتی ہے اور اس کو مطلب کہ تیز ہوا کے جھونکے سے باہر پھینکنا چاہتی ہے جسم سے۔ مطلب اگر وہ برونکائٹس سے یعنی کہ سانس کی بیماری سے اندر جا رہے ہیں تو کھانسی اس کا ایک باڈی کا ایک نیچرل ریئیکشن ہوتی ہے، تو اس لیے وہ کھانسی آتی ہے ہمیں۔ تو رضی دادا جو ہے نا، میں تو تجزیہ کاری سمجھتا تھا، رضی دادا جو ہے نا وہ تو حکیم رضی دادا، اندرون باٹی گیٹ ہیں، مرد کبھی خیر ایک چینج آیا ہے کہ آج رضی دادا کو بھی جمعہ مبارک کہنا پڑے گا کیونکہ قمیض شلوار ہے۔ صحیح ہے، تعلقات اچھے ہو رہے ہیں آپ کے ساتھ ہمارے اور امین حفیظ کے ساتھ، ہے نا؟ بالکل۔ رضی دادا، بات تعلقات کی اگر کریں تو چینی سفیر سے ہمارے وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اور ان کا نیا سال شروع ہوا نا، تو نئے سال کی مبارکباد بھی دی، جیسے میں نے آپ کو جمعہ مبارک کہا ہے۔ جی۔ اس تعلق کو جو وزیر اعظم شہباز شریف کے حکومت میں آنے کے بعد تعلقات کتنے اور اچھے ہوئے؟ دیکھیے، ظاہر ہے کہ جو 3 سال 7 ماہ 21 دن والی حکومت تھی وہ تو اب تمام قرائن اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ چائنا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو خراب کرنے کے لیے، یہ ختم کرنے کے لیے آئی تھی، اور وہ کچھ تعلقات ہمارے کو اچھے نہیں رہے۔ مطلب جتنے پورے 72 سال کے اندر تعلقات رہے ہمارے چائنا کی حکومت کے ساتھ یا چائنیز عوام کے ساتھ، وہ تعلقات جو تھے وہ خراب ترین حالت میں چلے گئے صرف ان 3 سال 7 ماہ 21 دن کے دوران۔ اور پاکستان کا ہر وہ دوست، وہ سعودی عرب ہو، وہ ترکی ہو، وہ ملائیشیا ہو، اس ہر ایک کے ساتھ تعلقات بڑے لوئسٹ لیول پہ گئے۔ پاکستان کے سفارتی تعلقات، ہمارے دوست جو رؤف کلاسرا صاحب ہیں، انہوں نے ایک سٹڈی کر کے بتایا کہ 168 ملکوں کے ساتھ ہیں، لیکن ان 3 سالوں کے اندر ہمارے 155 ممالک کے ساتھ تعلقات خرابی کے لیول پہ چلے گئے۔ ٹھیک ہے، سو فار سو آخر کار ہم نے امریکہ کے خلاف سائفر کی بنیاد کے اوپر مہم چلا دی، صحیح بات ہے، جلسے کرنے شروع کر دیے، ایبسلیوٹلی ناٹ شروع کر دیا، وچ واز ٹوٹلی رانگ۔ ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ جو ملاقات تھی اس کے اندر ایک تو ظاہر ہے کہ بہانہ تھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم کا چین کے سفارت خانے میں جانا، ان کا نیا قمری سال جو ہے وہ میرا خیال شروع ہوتا ہے 30 جنوری کو شروع ہوتا ہے، اور پھر 1 ہفتے کے لیے پورا چائنا بند ہوتا ہے، وہ اس کی سیلیبریشن بھی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہمارے ہاں جب اسلام آباد میں دھرنا ہوتا ہے تب بند ہوتا ہے، موٹر وے بھی بند ہوتی ہے، پھر وہ ساری سڑکیں بند ہو جاتی ہیں۔ نہیں، ہمارے ہاں کوئی غیر ملکی اگر آ جائے نا دورے کے تو بھی بند ہوتی ہے،
تو ہم بند کر دیتے ہیں. پھر ہم نے ایک پارٹی رکھی ہوئی ہے جس کو ایک دم احتجاج, سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ, پھر ان کو ایک دم احتجاج یاد آ جاتا ہے, عوام کے بنیادی حقوق یاد آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر وہ آئے ہائے کرتے ہوئے نا وہ کہتے ہیں جی ہم پورے ملک کو بند کر دیں گے. آج میں نکلوں گا لاہور بند کروں گا, کل فیصل آباد بند کروں گا, پرسوں کراچی بند کروں گا, پرسوں پشاور بند کروں گا, پھر میں پورا ملک بند کروں گا. پھر ان کا ایک لیڈر ہے, وہ آج کل تو اندر ہے, لیکن وہ اس طرح کی تقاریر کرتے ہیں اور وہ پورا ملک بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کا حل بھی اب فیڈرل گورنمنٹ نے کر دیا ہے. آپ کو شاید پتا ہوگا, انہوں نے خیبر پختونخوا میں چیف سیکرٹری جو تھے وہ تو تھے ہی پنجاب کے ایک سینئر افسر, اب آئی جی بھی انہوں نے ایسا زبردست افسر بھیج دیا ہے. آئے ہائے, اب اگر وہ چاہیں گے نا کہ ٹرک اور ویگنیں بھر کے لے جائیں تو یہ 2 افسر ہی کافی ہیں. اچھا واپس چائنا کے تعلق پہ آ جائیں, کیونکہ ہمارا دوست ملک ہے اور اس طرح اگر اس ٹاپک پہ نکل گئے تو ان کا تو نہیں میں اسی طرف آ رہا ہی بڑا لمبا ہے. اصل میں جو وہاں پہ امین حفیظ صاحب بات ہوئی ہے وہ ہوئی ہے جو فیز 2 سی پیک کا جو شروع کرنے کے اوپر بات ہوئی ہے, اور دونوں ممالک نے شرطیہ نئے پرنٹوں کے ساتھ جو ہے شرطیہ نئے پرنٹوں کے ساتھ سی پیک کا فیز 2 شروع کرنے کا اعلان بھی کیا ہے اور آپس میں ایک دوسرے سے وعدہ بھی کیا. بالکل صحیح بات. اور یہ وعدہ اس وقت ہوا ہے جب گوادر ایئرپورٹ ایکٹیو ہو چکا ہے, صحیح, اس پہ بوئنگ بھی اتر چکا ہے, اس پہ وہ پکھے والا جہاز کیا ہوتا ہے, ٹربو پراپ بھی اتر چکا ہے. پنکھے والا جہاز ہوتا ہے نا وہ آگے جو بچپن میں نہیں ہم وہ رنگ والا پنکھا کھیلتے تھے. تو بہرحال یہ سی پیک کے نا بڑا اچھا چین کے ساتھ ہوا ہے. ابھی میں پچھلے دنوں کراچی گیا ہوا تھا اور پاکستان ریلوے جو ہے یہ کوئلے کی کانوں سے مین ریلوے ٹریک کے ساتھ 105 کلومیٹر کا جو نیا ٹریک پاکستان کی ہسٹری میں تھر کے کوئلے سے وہاں سے مین لائن کے اوپر لا رہے ہیں. اور یہ مجھے ریلوے کے جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں عامر بلوچ صاحب, مجھے انہوں نے بتایا کہ سی پیک کے حوالے سے ان کو بھی اشارہ ہو گیا ہے, تیاریاں پکڑ لیں. کراچی میں آنے والے دنوں میں کسی وقت بھی, وہ فیبرری بھی ہو سکتا ہے, مارچ بھی ہو سکتا ہے, اپریل تو خیر بہت دور ہے, کہ سی پیک کا جو مین ML1 بچھنی ہے ٹریک جو ہے ریلوے ٹریک, وہ کراچی سے اشارہ آ گیا فیڈرل گورنمنٹ سے کہ آپ ذرا سرخی پوٹر لگا کے چیزوں کو سدھا پدرا کریں. ML1 کا افتتاح ان قریب ہونے جا رہے ہیں. اور یہ واحد پارٹی ہے جن کو پاک چائنا دوستی بھی ہضم نہیں ہوتی. لیکن وقت نے ثابت کیا ہے جی, پازیٹیو سوچ, مثبت پالیسییں, عوامی حمایت یافتہ جو پالیسی ہوتی ہیں وہ جیسے 1122 ایک بن گئی, کرے کوئی اس کو بند کر ہی نہیں سکتا. صحیح بات ہے. سی پیک میں بہت سارا حصہ پاکستان ریلوے کے ساتھ منسلک ہے, ریلوے ٹریک بچھنا ہے, پورا ایک جال آنا ہے, اور اس کا جو خطے کو فائدہ ہونا ہے, تمام خطے کے ممالک وہ پاکستان سے چھوئے بغیر, پاکستان کو راہداری دیے بغیر وہ نہ یورپ سے مل سکتے ہیں نہ دنیا کے ساتھ مل سکتے ہیں. پاکستان اتنا خوبصورت جغرافیائی طور پر اتنی آئیڈیل اللہ پاک نے جگہ پہ ہمیں دیا ہے کہ سارے ہمارے محتاج ہیں. سی پیک ذرا امپلیمنٹ ہونے دے ML1. اچھا بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو تو فائدہ ہو رہا ہے, لیکن پاکستان کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ خالی پاکستان کو, چائنا کو بھی اتنا ہی فائدہ ہو رہا ہے. اور ہمیشہ آپ کہتے ہیں کہ کوئی ایسے نہیں آتا. اگر اس پہ انڈیا اور افغانستان بھی فائدہ لینا چاہیں تو وہ بھی اٹھا سکتے ہیں, تو بالکل اٹھا سکتے ہیں, کوئی بات نہیں ہے. ہمارے دروازے بالکل کھلے ہیں. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوکیشن کا پلاٹ دیا تھا, کارنر پلاٹ, فیسنگ پارک, اور جس کا فرنٹ بھی زیادہ ہوتا ہے عام ساتھ والے پلاٹوں سے. آپ سمندر دیکھیں نا, اتنا زیادہ, آپ کو 800 کلومیٹر کراچی سے ادھر کو اور 700 کلومیٹر ادھر کو, آپ اپنا ساحل بھی تو دیکھیں نا, فرنٹ تو ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی رحمتیں کی ہیں پاکستان, پلاٹ کا فرنٹ تو ہے, بہت زبردست. وہ پلاٹوں والوں پہ آج کل ویسے مشکل وقت آئے ہوئے ہیں,
ان کو دبئی سے گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے، تو اس لیے ذرا پلاٹوں کی طرف سے ہاتھ ہولا ہی رکھیں. اچھا پلاٹوں کی طرف سے ہاتھ ہولا میں رکھوا دیتی ہوں آپ کا، لیکن آپ میرے وہ چشمدید گواہ ہوتے ہیں نا بھگتے ہوئے. میں نے ٹاپک میں پیکا ایکٹ کی بات کی تھی، تو آپ تو ماشاءاللہ سے 3 مقدمات دو مقدمات چل رہے ہیں پیکا ایکٹ کے 2 مقدمات چل رہے ہیں الحمدللہ. میں نے کہا نا ماشاءاللہ سے. تو بتائیں نا ذرا کیسے اللہ نے بڑی برکت دی ہے جی. اور ادھر دیکھیں جو یہ رپورٹنگ کرتے ہیں سیدھی ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. 43 سال رپورٹنگ کرتے ہوئے ہو گیا ہے، 43 ایئرز. مجھ پہ تو پیکا نہیں لگا. مطلب یہ کہ پیکا تو اس پہ لگتا ہے جو تھوڑی بہت یا زیادہ خلاف ورزی کرتا ہے قاعدے قانون کی. اب رضی دادا نے کتنی خلاف ورزی کی ہے، سوشل میڈیا آیا الزام ہے اس پر. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں. دیکھیے پہلا ایک مقدمہ تھا، اس میں 3 لوگ تھے نامزد. 2 کو ایف آئی اے نے جا کے کہا جی ان کے خلاف ہمارا کوئی مقدمہ نہیں ہے. اچھا رضی دادا دی جان نہیں چھٹنی. ٹھیک ہے، اسپیشل ریلیشن. ہاں پتہ نہیں. دوسرے مقدمے میں 2 لوگ تھے. دوسرے بندے کو کہا جی اس کے خلاف ہمارا کوئی مقدمہ نہیں ہے، رضی دادا نو پھڑنا ہے. اب دیکھیے نا اس میں یہ بھی تو اس کے اندر مسائل تھے نا پچھلے ایکٹ کے اندر. یہ پچھلے ایکٹ کے تحت جو خبر کیا تھی جس پہ آپ کو یہ مقدمات کا سامنا کرنا پڑا؟ وہ کوئی سوشل میڈیا کی کوئی ٹویٹ تھی ان کو جو ناپسند آ گئی. ابھی تو اس پہ کانٹینٹ پہ تو بات آئی نہیں نا. ابھی تو ہم اس سے پہلے جو چیزیں ہیں ان کے اوپر ہی کر رہے تھے. لیکن دیکھیے بات میں آپ کو نا ماضی کی 1-2 مثالیں دینا چاہ رہا ہوں. ہم نے ساری عمر تقریباً 2-2.5 دہائی جو ہے وہ ہائی کورٹ کی رپورٹنگ کے بعد کامرس رپورٹنگ کی. ٹھیک ہے. کامرس رپورٹنگ کے اندر ہم نے دیکھا کہ جب بھی کسانوں کے اوپر ٹیکس لگنے کی بات آئی، ہمیشہ بڑے کسانوں کے اوپر، غیر حاضر کسانوں کے اوپر، یہ بڑے والے کسان ہیں نا، ٹھیک ہے، غیر حاضر کسانوں کے اوپر جو ہے وہ لگنے کی بات آئی نا، تو فوری طور پہ چھوٹے کسانوں کو کھڑا کر کے باہر سڑکوں پہ لے آیا جاتا اور پولیس سے مقابلہ ہوتا ہے. کوئی ایک آدھ کسان جو ہے وہ بیچارہ جان سے چلا جاتا ہے اور یوں وہ ٹیکس لگنے کا معاملہ پیچھے چلا جاتا ہے. صحیح ہوتا وہ مسئلہ ٹیکس لگنا ہوتا ہے بڑے کسانوں کے اوپر، بڑے جاگیرداروں کے اوپر. وہ چھوٹوں کو استعمال کر کے ٹیکس لگنے نہیں دیتے. یہی حال ٹریڈرز کا ہے. ٹریڈرز کے اوپر جب بھی ٹیکس لگنے لگتا ہے، ٹیکس لگنے کی بات ان بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور کی ہوتی ہے جن کی ایک دن کی 1 ارب روپے کی سیل ہے. صحیح. وہ سامنے کس کو کھڑا کر دیتے ہیں؟ جس کی گلی محلے میں دکان ہے، جس کی روزانہ کی سیل 5 سے 10 ہزار روپیہ ہے، بیچارہ مشکل سے بچوں کی روزی کماتا ہے. وہ اس کو کہتے ہیں تیرے اوپر ٹیکس لگنے لگا، اس کو کھڑا کر کے. اور آج تک ہم نے ٹریڈ کے اوپر ٹیکس نہیں لگایا. دنیا ہمیں دیکھ کے ہنستی ہے. ہم جس بھی فورم کے اوپر جا کے بیٹھتے ہیں ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ ہم نے ٹریڈ جیسی بیسک چیز کے اوپر ٹیکس نہیں لگایا ہوا. نہیں تو رضی دادا جب ٹیکس لگا بھی ہے تو کیا ہوا ہے؟ یہ انہوں نے لگا دیا جی کپ کے اوپر 10 روپے لگیں گے. کپ 100 روپے کا تھا. جو تاجر ہے اس نے کپ کی قیمت لکھ دی 115 روپے. تو اس نے تو عوام سے پیسے لے کے ان کو دے دیے، اپنی کمائی میں سے تو پھر کچھ نہیں دیا. میں وہی عرض کر رہا ہوں، یہ کمپرومائز ٹیکسیشن کا نتیجہ تھا نا کہ ایسے ہوتا رہا. اب سیم یہی ہو رہا ہے. دیکھیں خبر ہے جعلی خبر کے خلاف، قانون جو ہے وہ جعلی خبر کے خلاف. احتجاج کون کر رہے ہیں؟ اصلی خبریں دینے والے. صحیح. ٹھیک ہے. وہ اس لیے کہ اس وقت جتنے بھی ہمارے میڈیا ہاؤسز ہیں نا، ان سب کا بیسک مین سورس آف ریونیو جو ہے یا ارننگ وہ سوشل میڈیا ہے. اس پہ غلط وہ خبریں یوٹیوب سے اس سے ایسی ڈوبیس خبریں دیتے ہیں. آپ ذرا ان کے جا کے وہ تھم نیل تو پڑھیں. وہ جو یوٹیوب کے اوپر جو خبر دیتے ہیں اور اس کا تھم نیل جو لگاتے ہیں، آپ وہ تھم نیل پڑھیں. وہ تو بہنوں بیٹیوں کے پڑھنے والے ہی نہیں ہوتے. اس طرح کے زومانی اور گھٹیا قسم کے الفاظ اس میں استعمال ہوتے ہیں. اچھا ہم اپنے پروگرام میں بھی کتنی بار بات کر چکے تھے کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے، جھوٹی خبریں آ رہی ہیں، اس پہ کوئی نہ کوئی سٹینڈ ہونا چاہیے. جب ہم کہتے تھے لا کی بات تو آپ نے کہا لا ہے، امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اب جب ایک پیکا ایکٹ کے نام پہ ایک ایکٹ بن گیا ہے، میں آپ کو اس 2 پہ مثالیں بالکل احتجاج کرنا شروع کر دیا. میں اس پہ واپس آ کے بات کروں گی. یہاں مجھے ایک بریک لینی ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا.
सड़क पर सफर या क्रॉसिंग के लिए एहतियाती तदाबीर। पैदल चलने वालों से इल्तमास है सड़क पार करते वक्त दाएं और बाएं देखें। जब गाड़ियां गुजर जाएं तो सड़क पार करें। सड़क पार करते वक्त ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। सड़क पार करने के लिए किसी बड़े की मदद लें। सड़क के करीब खेलना खतरनाक है। गाड़ी में सफर करने वाले याद रखें, ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी करें। गाड़ी की पिछली सीट पर सफर करें। सफर के दौरान हिफाजती बेल्ट बांध कर बैठें। अपना सर, हाथ या बाजू चलती हुई गाड़ी से बाहर न निकालें। ऊंची आवाज में रेडियो वगैरह न सुनें, इससे ड्राइवर का ध्यान बढ़ता है। मुहतात रहें, महफूज रहें। दुरुस्त हर वक्त। वेलकम बैक टू द शो। जी रजी दादा, अब आप इस पे कोई कमेंट देना चाह रहे हैं? मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखिए, यही तो हम चाहते थे कि कुछ ऐसा हो। अब दो जो लोग हैं वो पिछले कम से कम आप समझ लें 72 घंटे के अंदर दो पार्टियां गिरफ्तार हुई। एक तो वो जिन्होंने मरियम नवाज शरीफ साहिबा की एक AI जनरेटेड आर्टिफिशियल जाली वीडियो बनाई थी। ठीक है। जो सरफराज साहब हैं एडिशनल डायरेक्टर FIA साइबर लाहौर, ठीक है, उन्होंने 18 लोगों के खिलाफ उसका पर्चा दर्ज किया और 17 उसमें से गिरफ्तार कर लिए हैं। एक डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो हैं वो उन्होंने अभी तक नहीं गिरफ्तार किए। वैसे आज एक खबर थी, सोशल मीडिया की खबर थी कि मौसूफ फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट जर्मनी पे गिरफ्तार हुए। अच्छा, अब वो पता नहीं कुछ आर्जी टाइम के लिए उनको रोका गया है। अभी तक तो वो बाहर नहीं आए थे ना वहां पे, तो वो यही था कि वो गिरफ्तार हो गए अंदर या उनको रोक लिया गया। एनीहाउ तो सरफराज साहब बता रहे थे कि 17 उन्होंने लोग गिरफ्तार कर लिए, उनमें से एक साहब रह गए। इसी तरह आज मैं अभी प्रोग्राम शुरू करने से पहले आ रहा था तो मर्दान में से इसी तरह की एक और आर्टिफिशियल वीडियो बना के अपलोड करने वाले एक साहब जो हैं वो गिरफ्तार हुए। अच्छा, अगर आप इन 19 लोगों का प्रोफाइल चेक करेंगे ना, सही, तो उनमें से ये नहीं है कि कोई 16 साल के 18 साल के बच्चे उन्होंने ये हरकत की है। मैच्योर लोग हैं, 40s के अंदर हैं, लेट 30s या अर्ली 40s के अंदर हैं लोग। इस हद तक गिर जाते हैं। नहीं, उन्होंने इसको बकायदा अपना सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेयर किया है, बनाया हुआ है। यानी आप किसी की इज्जत उछालने को अपना जरिया आमदनी बना ले, दुनिया का कोई मुआशरा, कोई कानून इस अमर की इजाजत नहीं देता। और आज मेरा ख्याल अता साहब ने भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, अता साहब ने तो बड़ा देखें, अता साहब हमारे जो मिनिस्टर इंफॉर्मेशन है अता तारर साहब, आज उन्होंने बड़ी ओपन बात की है। उन्होंने कहा जी देखें, कवानीन बनते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान असेंबली की रिकमेंडेशन पे उनको अप्रूव करते हैं, नोटिफाई होता है। सही। और अगर उसमें कहीं जो मुतलका मुतासरा फ्रीक है उसको कोई गिला शिकवा हो तो वो उस पर बात कर सकता है, कोई भी एतराज है हुकूमत तो उसकी बात सुनने को तैयार है। जो फ्रीक है इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसा आपने बताया कि असल में पीका एक्ट जो है वो ये है कि आप पाकिस्तान इस्लाम के खिलाफ बात नहीं कर सकते, आप अदलिया फौज के जैसे अदारों के खिलाफ बात नहीं कर सकते, आप झूठी और मनफी खबर नहीं दे सकते, आप किसी की पगड़ी नहीं उछाल सकते, और आप जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऐसी बेहुदा खबर और ऐसी वीडियो बेहुदा आप खुद से क्रिएट करके अगर आप किसी की इज्जत नफ्स को मजरू करेंगे तो कोई तो कानून होना चाहिए ना। अब देखें ना, बड़े बड़े जो अखबारात हैं, बड़े बड़े जो टेलीविजन हमारे नशरियाती अदारे हैं, वो तो एक डिसिप्लिन के तहत काम करते हैं। माना उनकी रेगुलेटेड एटमॉस्फेयर, माना उनकी एफिलिएशन किसी की इस तरफ है, किसी की एफिलिएशन इस तरफ है, वो अलग बात है। लेकिन कायदा कानून हर अखबार और टीवी में मौजूद है, फिल्टर मौजूद हैं कि जहां आप खबर फाइल करते हैं
ایڈیٹوریل لکھتے ہیں, آپ تبصرے کرتے ہیں, وہ باقاعدہ چھلنی کی طرح چھان کے اوپر جاتا ہے. یہ بات ہو رہی ہے پیکا ایکٹ ان لوگوں سے متعلق جو کہیں سے بھی رجسٹرڈ نہیں ہے, وہ ایک اپنا یوٹیوب چینل بناتے ہیں, ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر آتے ہیں, اور پھر اس کے اوپر منفی جھوٹا پراپوگنڈا اسلام, پاکستان کے خلاف, فوج, عدلیہ کے خلاف, اور کسی ایک شخصیت کو نشانہ بناتے ہیں. پلان یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کی عزت کو اچھالے گا, کسی بھی طرح کی کوئی بھی ہراسمنٹ ہو, تو نہیں کر سکتے. تو جس کی دیکھیں نا, ایک شریف آدمی اگر وہ بیٹھا ہوا ہے اپنی جگہ پہ, آپ وہ تو بول نہیں سکتا, وہ عدلیہ کا جج ہے, وہ سول بیوروکریسی میں کسی پوسٹ پہ ہے, وہ سیاستدان ہے, وہ بزنس مین ہے, آپ اس کے خلاف اگر خبر لگاتے ہیں تو یہ رائٹ تو کسی کو نہیں دیا گیا نا کہ آپ یک طرفہ خبر لگائیں. ہاں, ہم یہ کہتے ہیں کہ پیکا ایکٹ کے متعلق جو ہے نا, کسی کے بارے میں ایکشن لیتے وقت اس کی اظہار رائے کی آزادی جو ہے اس کا خیال رکھا جانا چاہیے. کسی کے اوپر غیر, جس کو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جابرانہ, جیسے آپ کے اوپر 2 مقدمے بن گئے. لیکن امین بھائی, اس میں وہ بات تو ہے ہی نہیں نا. دیکھیے مجھے یہ بتائیے, یہ جو لاہور میں ایک نجی کالج کے اندر ایک بچی کے حوالے سے جو خبر تھی, وہ کس میڈیا ہاؤس نے چلائی تھی؟ کسی نے بھی نہیں چلائی تھی. وہ ایک کسی بندے نے سوشل میڈیا پہ, اور وہ بھی ٹک ٹاک پہ ڈال دی تھی. اور اس کے بعد آپ کو لاہور, اسلام آباد کے اندر آپ صرف وہ کیلکولیٹ اگر کر لیں کہ جو یہ میٹرو بس کے اسٹیشن توڑے گئے اس کے نتیجے کے اندر, اور بچوں کو جس طرح گمراہ کر کے سڑکوں پہ لایا گیا. صحیح بات ہے. اب دیکھیے, میرا مطلب ہے ریگولر میڈیا جو ہے, ریگولیٹڈ میڈیا جو ہے, وہ تو جیسے میں نے کہا کہ وہ تو بڑے محتاط چلتے ہیں. نہیں, محتاط نہ بھی چلنے, اگر اس سے بے احتیاطی ہو گئی ہے تو مجھے پتا ہے کہ اس میڈیا اس کا دفتر کہاں پہ ہے, صحیح, اس کا متعلقہ افسر کہاں پہ ہے, میں نے اس کو جا کے شکایت کرنی ہے. اگر وہ میری شکایت دور نہیں کرتا, یہ میرے پاس فورم ہے صحیح, جس کے اندر میں جاؤں گا اور میں کہوں گا جی اس نے میری عزت اچھالی ہے, اس کو بلا کے پوچھا جائے. سوشل میڈیا کے اوپر آج تک اس بات کی خبر ہی نہیں ہے کہ وہ جو بچی کے حوالے سے غلط خبر تھی وہ کہاں سے جنریٹ ہوئی. اور جس بھی وہ ڈیجیٹل میڈیا سے جنریٹ ہوئی اس کی بیک گراؤنڈ کے نہیں پتا. اب پیکا ایکٹ کے تحت یہ جو سوشل میڈیا ہاؤسز ہیں جو لوگوں نے بنائے ہیں, یہ باقاعدہ اب اس کو ریگولیٹ کیا جائے گا, ان کی رجسٹریشن ہوگی, پھر پیکا ایکٹ کے تحت اس کی خلاف ورزی. ہماری ایک بیٹیوں کی طرح ہے, تھم نیل کہاں جائیں گے, ہماری ایک بیٹیوں کی طرح ہے, بہنوں کی طرح ہے, امبرین فاطمہ. اچھا, امبرین پی ٹی وی کے لیے بھی کام کرتی, لیکن امبرین کا جو اصل میں اسپیشلٹی ہے وہ شوبز کی رپورٹنگ ہے. ٹھیک ہے, امبرین جو ہیں وہ ایک میل اداکار کے ساتھ بیٹھ کے انٹرویو کر رہی تھی اپنے یوٹیوب چینل. ٹھیک ہے, ایک صاحب نے اس کی تصویریں لی, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر اتنی بےہودہ اور واہیات کومنٹری کی کہ میرا مطلب ہے کہ بندے کے تن بدن کو آگ لگ جائے. اب جب پتہ کرنے ہم نکلے کہ یہ صاحب ہیں کون, انہوں نے ملائیشیا کے اندر اپنا یوٹیوب رجسٹر کروا رکھا تھا. اچھا جی, آپ جو ہیں وہ ملائیشین گورنمنٹ کو اس کو شکایت کریں کہ انہوں نے جناب یہ کام کیا. لیکن خیر, امبرین کو اللہ تعالیٰ ہمت دے کہ اس نے پورا ان کا پیچھا کیا, اور پیچھا کر کے وہ اس کا چینل اڑوایا, اور بندے کو گرفتار اس لیے نہیں کروا سکے کہ وہ پاکستان کی جغرافیائی حدود سے باہر تھا, لیکن پورا کورس لیا, اور اس میں بیچاری کی انرجی بھی خرچ ہوئی, پیسے بھی خرچ ہوئے. یہی سہولت بھی کتنے سٹریس میں رہی. ہاں, اور اتنے سٹریس میں رہی. ہم تو خیر اس کو جانتے ہیں, ہماری بہنوں کی طرح ہے, لیکن میرا مطلب ہے کہ جو لوگ نہیں جانتے ہوں گے, اور وہ بیچاری خود کتنے کرب سے گزری ہوگی. ٹھیک ہے, 2 بات. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہی فورم لوکل اویلیبل ہو, ٹھیک ہے نا, وہ گھر میں بیٹھ کے آن لائن اس کے اوپر درخواست ڈال سکے, شکایت کر سکے, عرضی کر سکے. یہ سوشل میڈیا کے اوپر ہماری بچیاں اس طرح بلیک میل ہو رہی ہیں, ان کے پرائیویٹ ان کی انفارمیشن اس کے اوپر پبلک کر دی جاتی ہے. ان بیچاریوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اپیلٹ فورم کون سا ہے جہاں پہ وہ اپنی اپلیکیشن لے کے جائے. اور اکثر اوقات جو ہے
وہ ایسی انفارمیشن ہوتی ہے یا ایسی وہ تصاویر ہوتی ہیں کہ وہ کسی کو جا کے بتا بھی نہیں سکتی, اپنے بھائی اور والدہ کو بھی نہیں بتا سکتی کہ وہ کس طرح سے بلیک میل ہو رہے ہیں. تو رضی دادا یہی پیکا ایکٹ کے تحت اب سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی قائم ہو رہی ہے. اس کے بعد اس کا ٹربیونل بنے جا رہے ہیں. مطلب یہ ایک پورا ایک سسٹم بنے گا کہ اگر کوئی جھوٹی اور غلط خبر دیتا ہے, کسی کی کردار کشی کرتا ہے, تو جس شخص کی کردار کشی ہو رہی ہے اس کو پتا تو ہونا کہ اس نے کس کو جا کے کہنا ہے. تو یہ جو سوشل میڈیا رجسٹر ہوئے ہوں گے اب ان کا سارا ریکارڈ ہوگا. اس وقت جیسے رضی دادا بتا رہے ہیں کہ کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اگر کوئی بات نیگیٹو نکلتی ہے آپ اس کی تہ تک جاتے ہیں, پتہ لگتا ہے وہ پاکستان بیس ہے ہی نہیں. اور اب کہاں جا کے, یہاں تو پاکستان میں انصاف ملنا بڑا مشکل اتنا اچھا اقدام ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اس پہ گورنمنٹ کو تھینک یو بولیں, ہم اس پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں, ہم سڑکوں پہ نکل رہے ہیں, ہم منسٹر کیا کچھ انفارمیشن نہیں کر رہے. عطا طاہر صاحب نے آج کہہ دیا نا کہ اگر کسی پارٹی کو, کسی صحافتی تنظیم کو, کسی فیڈریشن کو جو ان کے اس بارے میں تحفظات ہیں وہ آئیں ٹیبل پہ بیٹھے, ان کی بات سنی جائے گی. کوئی بھی اعتراض ہے آ کے ہم سے کلیئر کر لیں, ہم سے بات کریں, ہم اویلیبل ہیں. جو غلط بات کرے گا اس کو پھر 3 سال سزا, اچھا 20 ٹیبل پہ لاکھ آنے روپے کی بات جرمانہ, کی ہے یہ چیزیں طے ہوئی ہیں. امین حفیظ تو جو بندے صحیح کام کرتے ہیں, جیسے امین حفیظ بیٹھا ہے, میں بتا رہا ہوں 43 سال سے اب جو اس پر 3 رضی دادا مقدمے کا بن کیا گئے. قصور تھا 3 مقدمے بن گئے, پیکا اس کا ایکٹ کے مطلب تحت صحیح کام نہیں کر رہے تھے. میرے نال دے سارے بری ہو گئے نا یار, میری بھی جان چھڑاؤ یار. آپ سفارش کروائے امین حفیظ بات یہ ہے صاحب کہ کی. امین حفیظ نے بولا ہے کہ ٹیبل پہ آ کے بات کریں, جن کو ٹیبل پہ بات گورنمنٹ, کر لیں, جن مطلب کو حکومت سننے کو تیار ہے. امین صاحب جن کو گورنمنٹ چھوڑے, اب تو پرائم منسٹر نے بھی کہہ دیا کہ آئیں ٹیبل پہ بیٹھیں مذاکرات کریں, لیکن صرف 29 منٹ رہ گئے ان کی ڈیڈ لائن میں. 31 جنوری ڈیڈ لائن ہے. فرار ہو گئے ہیں مذاکرات سے, کیوں فرار ہو گئے, 29 منٹ رہ گئے. اس پہ نا آج عرفان صدیقی صاحب, گھڑی اپنی ہے نا, ہاں گھڑی اپنی سے, بیچنی تو نہیں, چوری کی تو نہیں, الحمدللہ نہیں بیچنی. یہ سٹیزن واچ ہے جی, اور یہ جب میں نے میٹرک کے اندر فرسٹ ڈویژن فرسٹ پتہ ہے مجھے آپ کو گفٹ آیا تھا, تو مجھے اس وقت بھی, اچھا مجھے بھی یہ گھڑی گفٹ آئی ہے, میں بیچنا چاہوں تو بیچ دو. رضی دادا اچھا مجھے یہ جو گھڑی ہے نا میری بیوی نے تحفہ دیا تھا جب وہ مجھے بھی جاپان گفٹ گئی ملی ہے, میں نے آج ہی لی ہے, نئی گھڑی. مرضی کریں لیکن جو گھڑی, یہ وہ والی گھڑی نہیں ہے, یہ توشہ خانے کی گھڑی نہیں ہے. ہاں وہ نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے نا. اور آپ دیکھیں نا پرائم منسٹر صاحب نے پچھلے 3 ماہ کا توشہ خانے کا ریکارڈ پبلک کیا ہے اور کہا کہ یہ کچھ آیا تھا, یہ توشہ خانے میں ڈسپلے کر دیا گیا ہے اور یہ لوگوں نے اپنے پاس رکھا, پورا ایک بندے کا انہوں نے حساب دیا ہے. صحیح. رضی دادا مذاکرات کا کیا پرابلم ہے وہ بتائیں نا ذرا. مذاکرات جو ہیں وہ کیوں فرار, کیوں سر بھاگ رہے ہیں؟ مذاکرات نا میں آپ کو بتاؤں پلیز, ایک جھٹکی بات کریں نا دیسی, یس, وہ کہتے ہیں کہ قاسم کے ابو کو رہا کر دو. ہاں 1 پوائنٹ ایجنڈا, سلمان کے ابو اندر رکھ لیں, قاسم کے ابو کو رہا کر دو بس. لیکن قاسم کے ابو کی رہائی کے لیے جو ایک مہذب دنیا میں پروسیجر ہوتا ہے وہ پھر اپنانا چاہیے. ہاں آپ دیکھو نا, کہتے ہیں نا کہ 2 کشتیوں کا مسافر ڈوب جاتا ہے. آپ ایک کشتی پہ بیٹھے تھے, آپ کو حکومت نے سینے سے لگایا, آپ کو مذاکرات کی ٹیبل پہ بٹھایا, قومی اسمبلی کے سپیکر سردار یاز صادق اپنی پوری سیکریٹریٹ کے ساتھ آپ کو سن رہے تھے, حکومت کو بھی سن رہے تھے, آپ کو بھی سن رہے تھے, آپ نے تحریری اپنے مطالبات بھی دے دیے, حکومت اب اس کے اوپر تحریری جواب بھی دینے والی تھی. ویٹ تو کر لیتے آپ نے کہا نہیں ہمیں. مجھے نا وہ ایک یاد آ گیا نا, وہ ایک بندہ تھا نا, وہ دماغی امراض کے ہسپتال سے, وہ ایک صاحب گزر رہے تھے مینٹل ہسپتال سے, تو وہ ایک صاحب اس کے معائنے پہ گئے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ بندہ بظاہر تو نارملی لگا, تو انہوں نے سے پوچھا ہاں جی کیا حال ہے, اس نے کہا خیریت. اس کو رہائی کرنے سے پہلے جو آخری انٹرویو, ہاں نہیں, اس نے پوچھا آپ خیریت سے یہاں پہ, اس نے کہا جی بس اسٹاک مارکیٹ ذرا تھوڑی سی کریش کر گئی تھی اور وہ فلانا شیئر جو تھا اس کے اندر میری پوزیشن تھی تو میں ذرا نہیں کور کر پایا, تو وہ دماغ پہ. تو انہوں نے کہا اب کیا حال ہے, اب میں بالکل ٹھیک ہوں. تو اب انہوں نے جناب ان کو جا کے اس کے مینٹل ہاسپٹل کے ایڈمنسٹریٹر کو کہا بھائی وہ ٹھیک ہو گیا, انہوں نے کہا نہیں ٹھیک نہیں ہوا. میں نے کہا بلا کے انٹرویو کریں,
انہوں نے بلایا گیا, اس کا آخری انٹرویو کیا تو اس نے کہا کہ جی اب آپ یہاں سے جا کے کیا کریں گے؟ کہتے میں بازار جاؤں گا, وہاں سے الاسٹک خریدوں گا, الاسٹک کی گلیل بناؤں گا اور گلیل بنا کے شیشے توڑوں گا. رضی دادا کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے. سنوں گی میں, لیکن یہاں ہمیں لینی ایک چھوٹی سی بریک. اسٹے ود اس. सड़क पर सफर या क्रॉसिंग के लिए एहतियाती तदाबीर. पैदल चलने वालों से इल्तमास है सड़क पार करते वक्त दाएं और बाएं देखें. जब गाड़ियां गुजर जाएं तो सड़क पार करें. सड़क पार करते वक्त ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें. सड़क पार करने के लिए किसी बड़े की मदद लें. सड़क के करीब खेलना खतरनाक है. गाड़ी में सफर करने वाले याद रखें ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी करें. गाड़ी की पिछली सीट पर सफर करें. सफर के दौरान हिफाजती बेल्ट बांध कर बैठें. अपना सर, हाथ या बाजू चलती हुई गाड़ी से बाहर न निकालें. ऊंची आवाज में रेडियो वगैरह न सुनें, इससे ड्राइवर का ध्यान बढ़ता है. मुहतात रहें, महफूज रहें. ویلکم بیک. اور رضی دادا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ گلیل کس کو کہہ رہے تھے, وہ گلیل بنا کے اگر اس نے شیشے ہی توڑنے ہیں تو یہ مذاکرات سے بھاگ. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ بڑا نارمل آدمی تھا, لیکن جیسے ہی موقع آیا نا تو اس نے کہا کہ جی میں گلیل سے شیشے توڑوں گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی پاکستان کے اندر کوئی غیر ملکی حکمران آتا ہے دورے کے اوپر, یہ میں یہاں پہ آپ کو ٹوکوں گی کہ یہ سیکنڈ لاسٹ پروگرام میں رضی دادا نے کہا تھا کہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ صدر آ رہے ہیں, نہیں بلکہ وہ تعلیمی کانفرنس چل رہی تھی کہ ایک جماعت نے ہاں جی ابھی تک کچھ نہیں کیا. تو وہ اعلان ہو گیا نا کہ 12 اور 13 کو ترکی کے صدر رجب طیب اردوان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے سرکاری دورے پہ تشریف لا رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, اور میرا مطلب ہے کہ گلیل بنانے کا موقع مل گیا ٹھیک ہے, وہ آئیں گے تو ہم نے احتجاج کرنا ہے. تو وہ مذاکراتی ٹیبل چھوڑ کے اس لیے بھاگ گئے کہ ہم نے تو گلیل بنا کے شیشے توڑنے ہیں, گلیل بنانی ہے, تیاری بنانی ہے نا. تو وہ گلیل بنا کے شیشے توڑنے ہیں, تو انہوں نے دوڑ لگا دی مذاکرات سے, اور کچھ نہیں ہوا. مطلب انہوں نے کہا ٹائم کم ہے, گلیلوں پہ ٹائم لگے, گلیلوں پہ ٹائم لگنا ہے. اچھا ویسے رضی دادا شمائلہ مجھے ایک بات ذرا سمجھا دیں. جی بالکل. مذاکرات کی میز پہ قاسم کے ابو میں اہل و عیال آگے, مذاکرات شروع بھی ہوئے, 3-4 راؤنڈ بھی ہو گئے. اچھا اب اگر گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ میں صبر نہیں ہے, آپ 31 جنوری کی ڈیڈ لائن گزرنے میں بھی اب صرف چند منٹ باقی رہ گئے ہیں, 21 منٹ, وہ بھی کچھ نہیں ہونا, تو جب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جوڈیشل کمیشن کو چھوڑ دیں مطالبے کو, کیونکہ جب معاملات عدالتوں میں چلے جائیں, عدالتیں اس پہ فیصلہ کر دیں, تو پھر جوڈیشل کمیشن قاعدے قانون کے تحت نہیں بنتا, آپ پارلیمانی کمیٹی بنا دیتے ہیں. اس لیے کہ آپ نے بھی اپنے دور میں جب متنازع ایشو کھڑے ہوئے تھے آپ نے پارلیمانی کمیٹی بنائی تھی, اور اس وقت موجودہ حکومت جو اپوزیشن میں تھی انہوں نے پارلیمانی کمیٹی کو تسلیم کیا تھا. تو اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب پارلیمانی کمیٹی کو تسلیم کریں اور آئیں اس میں بیٹھ کے. اگر آپ 2024 کے انتخابات کے بارے میں چاہتے ہیں تو ہم 2014 کے الیکشن بھی اس میں رکھ دیتے ہیں, دھرنے کا بھی اس میں معاملہ کر دیتے ہیں, وہ بھی دیکھ لیا جائے گا. 26 نومبر والے دھرنے کو بھی دیکھ لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب آپ پنڈارا باکس کھولنے جا رہے ہیں تو پھر پوری طرح کھلے نا, تو پارلیمانی اس میں کمیٹی میں پنڈارا باکس نہیں سمجھ رہے, وہ پنڈار کا صنم خانہ سمجھ رہے ہیں. لیکن پہنو گلیل کے شیشے کی میں ٹوٹن گے, گلیلے بنانے میں ٹائم لگنا ہے. بنانیاں نے پایا. رضی دادا ایک اچھی خبر آپ کو بتا دوں, پتہ نہیں آپ اس کو کس طرح سے انجوائے کریں, کہ
کانگو میں پھنسنے والے پاکستانیوں کے لیے حکومت نے روانڈا کے دروازے کھول دیے. جی بنیادی طور پہ روانڈا میں داخلے کے لیے اوکے رپورٹ لے لی ہے. بنیادی طور پہ یہ وہ ممالک ہیں جو ابھی تک یورپ کے بہت سارے ممالک کی کالونیز ہیں اور وہاں سے ویزا فری انٹری ہے. یورپ کے ممالک لائک فرانس ہو گیا, لائک جرمنی ہو گیا, لائک پرتگال ہو گیا, یہ ان کی کالونیز ہیں اس علاقے کے اندر. تو یہ بھی ہیومن سمگلنگ کا ایک بہت بڑا روٹ بنا ہوا ہے کہ یہاں سے لوگ جاتے ہیں دبئی سے ساؤتھ افریقہ جوہانسبرگ, اور جوہانسبرگ سے وہ مالی, کانگو, روانڈا اس طرح کے ممالک میں جاتے ہیں. کانگو میں کیا لینے چلے گئے؟ ہاں, پھر وہاں پہ جا کے یہ مقامی یہ کانگو منزل نہیں ہوتی, ہاں یہ براستہ نہیں ہوتا, وایا بٹھنڈا. یعنی کہ اگر آپ نے ملتان جانا ہو تو آپ اکارے کے راستے, چیچا وطنی کے راستے آپ ملتان جاتے ہیں. وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جا کے یہ اپنا پاسپورٹ ضائع کرتے ہیں اور وہاں کا مقامی پاسپورٹ بناتے ہیں, اور پھر یہ کانگو کے باشندے بن کے تو ویزا فری انٹری لیتے ہیں اس ملک کے اندر. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم یہ لوگ وہاں سے مسترد ہوتے ہیں کیونکہ وہ لوکل لینگویج کے اندر ان سے انٹرویو شروع کر دیتے. لوکل لینگویج تو ان کو آتی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, اور وہ جو ہوتے ہیں وہ اس رستے سے جانے کی, ان رستوں کو آزمانے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں پہ بہت بہت دنوں تک اور بہت بہت مہینوں تک یہ جا کے لوگ پڑے رہتے ہیں. کیونکہ اچھا, پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے جا کے 2 نمبری کرنی ہوتی ہے تو وہاں کی حکومتیں کیوں الاؤ کرتی ہیں؟ وہاں کی حکومتیں اس لیے الاؤ کرتی ہیں کہ یہ اس پروسیس کے اندر یہ وہاں پہ لاکھوں روپے کی رشوت دیتے ہیں. تو ان کی حکومتیں کہتی ہیں کہ ساڑھے لوگ امیر ہی ہو رہے ہیں نا. نہیں تو رضی دادا, جو ایسے لوگ, مجھے پتا ہے آپ بھی اور سب لوگ, ہم لوگ ایئرپورٹ پہ کبھی ادھر کبھی ادھر جاتے آتے رہتے ہیں. جب ایسی نوجوانوں کا ایک ٹھیلا, ایک جتھا ایئرپورٹ سے جا رہا ہوتا ہے, جن کی شکلیں اور جن کے حلیے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ انسانی سمگلنگ کے روپ میں کہیں جا رہے ہیں, تو ہمارے ہاں یہ فلٹر کیوں نہیں لگتا کہ یہاں پر ہی ایسے لوگ, دیکھیں فیملی کے ساتھ جانے والا بندہ نظر آ رہا ہوتا ہے, کسی انٹرنیشنل ورکشاپ میں اٹینڈ کرنے کے لیے جانے والا بندہ نظر آ رہا ہوتا ہے, اور اس طرح کے جتنے باندر ہوتے ہیں جو 2 نمبر طریقے سے اپنے ماں باپ کی ساری عمر کی کمائی جائیداد بیچ کے یہ 2 نمبر طریقے سے جب یورپ میں انٹر ہونے کے لیے اس طرح کے وایا بٹھنڈا یہ راستوں سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں, تو یہ پہلا فلٹر تو اپنے ایئرپورٹ پہ پاکستان پہ لگنا چاہیے نا. میں عرض کروں, یہ پچھلے دنوں جو ڈی جی ایف آئی اے صاحب تبدیل ہوئے وہ اسی بات پہ, ہاں ٹھیک ہے نا, وہ اسی بات پہ ہی ہوئے ہیں نا کہ رپورٹ جو تھی ہیومن سمگلنگ کی وہ تیار ہوئی تھی, اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں کی گئی اور متعلقہ لوگوں کے خلاف ایکشن نہیں لیا گیا. تو اس لیے ہوا وہ جو ہے وہ ان کی, یہ فلٹر ہمارے پاس ہی لگنا چاہیے, یہ فلٹر ہمارے پاس ہونا چاہیے. ہماری ایف آئی اے کو اور ہمارے امیگریشن کے لوگوں کو اس کے اوپر سے بڑا سٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے, تاکہ اگر کسی نے ورگلا کے کسی غریب آدمی کی ساری عمر کی جمع پونجی, اس کے ماں باپ کی ایکشن بڑی دیتے ہیں کہ ہم ایسے بن گئے ہیں باہر جا کے, تو اس کے ساتھ اب دیکھیے نا اراسمس کا اسکالرشپ آیا, مالیکولر بایولوجی اور انجینئرنگ کے تمام ڈسپلن, الیکٹریکل اور الیکٹرانکس کے حوالے سے. آپ اگر اس اسکالرشپ کو پڑھے تو یورپین یونین کا اسکالرشپ ہے, یورپ کے تمام ممالک میں سے کسی بھی یونیورسٹی میں آپ داخلہ لے سکتے ہیں. منتھلی آپ کو پتا اسٹائپنڈ کتنا ہے؟ 1500 پاؤنڈ. لیکن وہ تو پڑھے لکھے لوگوں کے لیے نا, مطلب جس نے بی ایس سی کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, جس نے گریجویشن کی ہوئی ہے ان ڈسپلنز کے اندر, ڈسپلن کے اندر جس نے گریجویشن کی ہوئی ہے وہ ماسٹر کے لیے وہاں پہ جائے گا 2 سال کے لیے. اس کے 1500 پاؤنڈ کا مطلب 5-6 لاکھ روپیہ جے, ٹھیک ہے. لیکن بات وہی نا, وہ ہاں تو پھر پڑھے لکھے لوگ باعزت طریقے سے ہم جانا نہیں چاہتے, ٹھیک ہے نا. چائنا کی طرف سے پاکستان کو ابھی مزید ملٹی ایڈیشن ہو گئی ہے, اس میں اسکالرشپس ہیں ان لمیٹڈ. اور چائنیز کون سیکھے؟
نہیں چائنیز سیکھے بغیر انگلش میں. وہاں جا کے کیسے بات کرنی ہے؟ وہاں پہ جا کے وہ بیسک کمیونیکیشن آپ کو سکھا لیتے ہیں پہلے 6 ماہ کے اندر, کوئی شرط نہیں ہے. اچھا مزے کی بات یہ کہ چائنا واحد کنٹری ہے جو ہمارے میٹرک لیول کے اور مطلب کہ ڈپلوما لیول کے بچوں کو بھی اٹریکٹ کرتا ہے کہ وہ بھی آ سکتے ہیں ہمارے ہاں. ٹھیک ہے, لیکن ایک پروسیجر میں سے آپ نے گزرنا ہے. ٹھیک ہے, اور بائی روڈ بھی آپ جا سکتے ہیں چائنا تو. ٹھیک, اور وہاں پہ جا کے آپ کو جتنے کی یہاں پہ میٹرک یا انٹر کے بعد نوکری مل رہی ہے اس سے 4 گنا زیادہ آپ کو وہاں پہ سٹائپنڈ مل رہا ہوتا ہے. بات وہی ہے نا. اچھا ویسے بات تو میں نے اگر کوئی امین جائز صاحب ویسے طریقے سے کویسچن میرا جانا آپ کی چاہے طرف تھا, تو- لیکن اب مجھے اکانومی سے ریلیٹڈ کویسچن ہے تو میں رضی دادا سے کروں گی کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کی کوششوں سے الحمدللہ بیرونی سرمایہ کاری میں اور زیادہ اضافہ ہوا ہے, جو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ مہنگائی جو ہے وہ کافی کم ترین سطح پر آ گئی ہے. دیکھیے مہنگائی جو ہے وہ سرمایہ کاری کے نتیجے میں تو خیر نیچے نہیں آتی یا نیچے نہیں آئی. مہنگائی جو ہے وہ اچھی مینجمنٹ کے نتیجے میں آئی ہے. صحیح. کرونا کے دوران یہ بات ہمیں اب آج اس کو ڈسکس کریں اور سمجھ لیں, ہماری آئندہ کی گفتگو کی یہ بنیاد بنے گی. صحیح. کرونا کے دوران صرف امریکہ کے اندر بغیر کام کیے گھر میں بیٹھے لوگوں کو 3000 ارب ڈالر ان کی جیبوں میں ڈالے گئے, ان کے بینکوں میں گئے. آپ پاکستان کے اندر اگر آپ کو یاد ہو تو تقریباً 6 ارب ڈالر کے قریب صرف لوگوں کے بجلی کے بل آدھے کرنے میں بزنس مینوں کو اس وقت کی حکومت نے دیے تھے, اگر آپ کو یاد ہو. بالکل. ٹھیک ہے نا, یہ وہ پیسہ ہے, وہ بھلے پاکستان میں ہو وہ بھلے امریکہ میں ہو, اس پیسے کی کوئی صحیح جگہ نہیں مل پائی. اس کو یوٹیلائز اچھا تب سے کہا جا رہا تھا کہ امریکہ میں وہ بحران آنا ہے. صحیح. اور امریکہ میں اس بحران کا آغاز ہو گیا ہے. ٹرمپ صاحب کے جو ڈیسپریٹ میئرز ہیں وہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ اس آنے والے بحران کو قابو کرنے میں لگے ہوئے ہیں. لیکن جس وقت وہاں پہ وہ اس بحران کا آغاز ہو رہا ہے, اہل پاکستان کو مبارک ہو کہ ہم اس کورونا سنڈرم کو بھگتا چکے ہیں. اس کے نتیجے میں جو یہاں پہ افراط زر اور مہنگائی کا طوفان آنا تھا وہ ہم 42 کو ٹچ کر کے واپس آ چکے, ہم 4% پہ واپس آ چکے ہیں. ٹھیک ہے, ہم 3.65 پہ واپس آ چکے ہیں, ہم 7.2 کے اوپر واپس آ چکے ہیں. ہماری اکانومی وہ جو ہیٹ اپ ہوئی تھی نا وہ نارملائز ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اس میں سے جو وہ جتنی گرمی آئی وہ گرم ہوئی تھی نا جی, اب اس کا افیکٹ عام عوام کو ہونا شروع ہوا ہے. رضی اب دادا اس کا افیکٹ جو ہے وہ عام عوام کو اس طرح ہونا شروع ہونا ہے کہ یہ جو ہم نے چائنا سے ٹریننگ کی بات کی ہے, آئی ٹی کی ٹریننگ کی بات کی ہے, لاہور کے اندر آئی ٹی سٹی بننے جا رہا ہے, نواز شریف آئی ٹی سٹی. جی جی, اگر آپ کو یاد ہو تو وہ جو نالج سٹی نہیں بن رہا تھا یہ ایسٹ آف دا لاہور کے اندر, اس کو ریوائیو کیا ہے نا مریم بی بی نے. تو وہاں پہ اب نواز شریف آئی ٹی سٹی بننے جا رہا ہے اور بڑی بڑی وہاں پہ انفراسٹرکچر کھڑا ہو رہا ہے. اور آج میں وہ گزرتے ہوئے ویسے بائی دا وے وہ جناح ہاسپٹل کے اپوزٹ جو ہاسپٹل بن رہا ہے نا, ہاں جی, دل کا ہے یا جگر کا بھی ہے اس کے اندر, میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ وہ بلڈنگ پوری کی پوری کھڑی کر دی, خوبصورت بلڈنگ بنائی ہے, خوبصورت بلڈنگ بنائی ہے. اور ابھی چند دنوں کے اندر ہی اس میں آپ نے مریم بی بی کا ذکر تو چھیڑ دیا ہے, مجھے یاد آیا کہ وہ تو پنجاب کو بڑا جدید کرنے جا رہی ہیں. آج تو ای وی بسز جو ہیں ان کا بھی افتتاح ہو گیا. میرا خیال ہے کہ آپ کے گھر کے پاس سے بھی گزریں گی وہ, ہے نا, اور آپ اسی پہ بیٹھ کے آیا کریں, گاڑی گھر کھڑی کرتے. ویسے بڑی آسانی ہو جائے اگر ایسا ہو جائے, گاڑی لانا, پیٹرول, پھر پارکنگ, 100 طرح کے مسئلے ہو. یہ لاہور میں جب میٹرو چلی ہے نا, ہمارے ایک دوست تھے وہ ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ تھے ایک بہت بڑے نجی بینک کے اندر, اور وہ گاڑی پہ آتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ جناب 1 گھنٹے سے لے کے 1 گھنٹہ 10 منٹ لگتے تھے, اور پھر آ کے مسئلہ رہنا کہ گاڑی پارک کہاں کروں. بالکل صحیح, وہی میں نے کہا کہ گاڑی پارک کہاں کرنی. ہاں, تو وہ جیسے بس چلی نا تو وہ اس بس پہ بیٹھتے تھے, شدرا تھے, اور جناب 22 سے 23 منٹ کے اندر اچھرا میں اپنی برانچ کے سامنے اتر جاتے تھے. کیا بات ہے. اور وہاں سے اتر کے سیدھے اندر گئے, نہ گاڑی کی ٹینشن نہ کچھ, کوئی مسئلہ ہی نہیں. بالکل صحیح. اور اس وقت 20 روپے کرایہ دیتے تھے وہ.
تو اس میں تو کوئی بری بات نہیں. میں آپ کو بتاؤں, میں ایسا کر لوں گی. نہیں, یہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی الیکٹرک بسیں ہیں نا, ای وی بسیں جو زیادہ صاف ستھری ہوں گی, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, بڑی خوبصورت لگ رہی تھی. اس میں ایک تو خیر پیاری لگ رہی تھی بسیں, ان کے کلر بڑے خوبصورت ہیں. اس میں 30 نشستیں رکھی گئی ہیں, مجموعی طور پہ 80 افراد اس میں ایک بس میں سوار ہو سکیں گے. اس میں جی پی ایس جو ہے لوکیشن وہ بھی آپ اپنی فیملی کو بتا سکتے ہیں کہ میں یہ اس میں بیٹھا ہوں, آپ کی فیملی آپ کو دیکھ سکتی ہے. وائی فائی اس میں بالکل فری ہوگا. سی سی ٹی وی کیمرے بس کے مختلف جگہوں پہ لگے ہوں گے. خواتین کا پورشن بالکل الگ رکھا گیا ہے. اسپیشل افراد کے لیے نشستیں الگ مختص کی گئی ہیں, اور ریمپ مطلب وہ اپنی ویل چیئر کے ذریعے ہی ڈائریکٹ بس میں سوار ہو سکیں گے. میں کہتا ہوں اتنی پیاری یہ بسیں ہیں, اور اس کے اوپر چونکہ یہ بجلی سے چلنے والی بسیں ہیں, اس کے اوپر انیشلی لاہور میں جو لاہور ریلوے اسٹیشن ہے یہاں سے گرین ٹاؤن تک پہلی بس جو 21 کلومیٹر کا روٹ ہے اس کے اوپر یہ بس چلے گی. جائے گی کہاں سے؟ لاہور ریلوے اسٹیشن سے گرین ٹاؤن جائے گی. روٹ کیا ہے؟ یہ روٹ ہے یہاں سے یہ نکلے گی, میرا خیال ہے 33 نمبر بس چلا کرتے ویگن چلا کرتی تھی, وہ والا روٹ تو یہ تقریباً وہ والا ہے. 33 نمبر اصل میں جوہر ٹاؤن سے کیمپس ہے, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, اسٹیشن سے ہی نکلے گی اور یہ فیروز پور روڈ کو ٹچ کرتے ہوئے کیمپس پل پہ آئے گی, لاہور کینال پہ. کیمپس پل سے یہ پھر آگے گرین ادھر کلمہ چوک سے ہوتے ہوئے یہ نکلے گی گرین ٹاؤن کی طرف. یہ اچھا میرا کام تو ہو گیا, کلمہ چوک آئے گی, میں نے کہا میرا کام ہو گیا, میں تو اسی پہ آؤں گی. پھر اس کے بعد چونکہ بجلی سے چلنے والی بس ہے, اب پیٹرول تو اس میں ڈلنا نہیں, ڈیزل ڈلنا ہے, چارج ہونا ہے اس میں. 9 چارجنگ سٹیشن جو ہیں وہ قائم کیے جا رہے ہیں راستے میں. ہاں راستے میں, اور ایک بس جو ہے نا اگر ایک وقت چارج ہو گئی 250 کلومیٹر بس بغیر چارج ہوئے وہ چل سکے گی. کیلکولیٹ یہ ہوا ہے کہ 21 کلومیٹر کا ایک روٹ ہے جس کے اوپر بس چلے گی, تو 250 مطلب دن میں ایک دفعہ آرام سے بس 5 چکر تو لگا لے گی ایک دفعہ بڑے آرام سے. اچھا امین صاحب, جہاں پہ مریم نواز نے اتنی آسانیاں پیدا کی, پنجاب کو جدید کرنے جا رہی ہیں, بچوں کو, فیملیز کو, جو گنوانے پہ آئے نا تو وہ کم, شاید ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے, وہاں انہوں نے قانون پہ بھی کہا ہے کہ قانون سب پہ برابر ہے, اور بڑی سختی کی ہے. وہ جو ملتان میں واقعہ ہوا کرکٹ ٹیم جا رہی تھی اس پروٹوکول کے آگے آفیسر ہے یا نارمل انسان ہے, سیلف ریسپیکٹ, زیرو ٹالرنس, موٹر بائک پہ تھا, تو وہ پولیس والے کو ٹھیک ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ جب اس طرح کا وی آئی پی روٹ ہوتا ہے تو اس پہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ عام لوگ ذرا روٹ کے حصے سے ہٹ کے موٹر بائک چلائیں. وہ شخص جو ہے وہ جو ویڈیو نظر آ رہی ہے وہ منع کیا گیا تھا کہ اس وقت ذرا احتیاط کریں. یہ موٹر سائیکل چلا رہا تھا, غلطی اس شخص کی بھی تھی, لیکن جو بیہیویئر اس یونیفارم میں موجود انسپیکٹر کا تھا وہ کسی طرح بھی مہذب معاشرے میں عام فورس کو جچتا نہیں ہے کہ وہ گریبان سے پکڑ کے اس کو گھسیٹ رہا ہے, اس کو نیچے گرا رہا ہے. یہ بات لیکن جو بیہیویئر وہاں پہ جو ایس پی ہیں پولیس کے, انہوں نے شو کیا ہے کہ انہوں نے اس بندے کو بلایا ہے, اس کو چائے پلائی ہے, اس سے معذرت کی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو بھی اپریشیٹ ہونا چاہیے. کیوں کریں؟ اگر سی ایم صاحب بھی نوٹس نہ لیتی تو اس ایس پی نے تو اپنے ایس ایچ او کے ساتھ کھڑے ہونا تھا. اب چونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب انہوں نے ایکشن لیا, انہوں نے آئی جی کو حکم دیا, تو اس کے بعد ایس پی صاحب بھی نمبر ٹانگنے کے لیے آگے اس کو پکڑ کے معطل بھی کر دیا اسی ایس پی نے, اور پھر اس کے بعد اس کو حوالات میں بند کر کے فوٹو اتار کے وہ جو سوشل میڈیا اس پہ ڈالی. مطلب پولیس کی کارروائیاں بھی کمال کی ہوتی ہیں. نہیں ڈالنی چاہیے. اگر اس میں سی ایم نہ آتے, میں آپ کو بتاؤں, امین حفیظ سن لیں, میں نے کہا, میں نے بات ہی رضی زادہ یہیں سے شروع کی تھی کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ زیرو ٹالرنس ہوگی قانونی معاملے میں بھی. اگر وہ ایکشن نہیں لیتی تو پولیس بھی کبھی اس طرح کا اچھا جسٹر نہیں دیتی. اور اچھا سیلف ریسپیکٹ اس کی مجروح ہوئی تھی یا اس کو ہرٹ ہوئی تھی تو سب کی برابر ہے نا, تو وہ نہیں ہونی چاہیے, وہ بے شک کوئی پولیس آفیسر ہو, کوئی نارمل انسان ہو. بہرحال آج محسن نقوی صاحب نے پریس کانفرنس کر کے بتا دی ہے کہ آج کسی بھی وقت سٹارٹ ہو جائے گی, اور میرا خیال ہے ہو گئی ہوگی وہ چیمپئن ٹرافی جو ہو رہی ہے, اور چیمپئن ٹرافی جو ہے جتنی سپیڈ سے انہوں نے
कदाफी स्टेडियम बनवाया है। मैं कहता अच्छा, हूँ वो भी अप्रिशिएट जबरदस्त करने वाली बात है। और उसके अलावा मैच देखने जरूर आइएगा। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मुझे अमीन हफीज और रज़ी दादा को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।